پھر اس نے تمام گھر چھان مارا لیکن موتی کہیں گرا ہوتا تو ملتا۔ آخر رو دھو کر چپ ہو گئی۔ کسان نے جب یہ سنا تو وہ بھی بہت پریشان ہوا۔ دونوں اداس بیٹھے تھے کہ اسی میں پری آ گئی اور بولی، تم نے موتی کی حفاظت نہیں کی، اب نتیجہ کہ تم خود ذمہ دار ہو۔ کسان کی بیوی نے رو رو کر پری سے ایک بار پھر مدد کی درخواست کی۔ پری کو اس پر ترس آ گیا، اس نے مدد کا وعدہ کیا اور چلی گئی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ کسان اور اس کی بیوی بیٹے کی طرف سے ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ شہزادہ 16 برس کا ہو گیا۔ اس کے ماں باپ آنے والے حادثے کے خیال سے خوف زدہ تھے، اس لیے وہ بیٹے کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے۔ مگر شہزادہ بہت نڈر اور شکار کا شوقین تھا۔ وہ آنکھ بچا کر نکل جاتا، شام گئے شکار سے لوٹتا۔ اسی طرح ایک دن شہزادہ شکار کھیلتا ہوا جنگل میں بہت دور نکل گیا۔ دھوپ تیز تھی، پیاس سے اس کا برا حال تھا کہ اچانک اسے ایک تالاب نظر آیا۔ فوراً گھوڑا دوڑا کر وہاں پہنچا اور پانی پینے کے لیے تالاب پر جھکا، لیکن بدقسمتی سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ تالاب میں گر پڑا۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ تالاب کی تہہ میں پہنچ گیا ہے۔ دفعتاً اس نے اپنی دائیں جانب ایک سنہری دروازہ نظر آیا۔ وہ اس کی جانب بڑھا، اس کے وہاں پہنچتے ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے۔ رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، درخت پھلوں سے لدے کھڑے ہیں۔ شہزادے نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود تالاب کا پانی اندر نہیں آ رہا تھا۔ شہزادہ اس وقت بہت تھکا ہوا اور بھوکا تھا۔ اس نے درخت سے سیب اتارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا کہ یوں لگے جیسے باغ میں یکدم آندھی آ گئی ہو۔ اس کے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے دھوئیں کا ایک غبار اٹھتے دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دھوئیں کا غبار ایک کالے جادوگر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ جادوگر نے زوردار قہقہہ لگایا اور شہزادے کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ شہزادہ اپنی بدقسمتی پر آنسو بہانے لگا۔ اچانک ساتھ کے کمرے سے ایک سریلی آواز سنائی دی۔ شہزادے نے غور سے سنا تو کوئی کہہ رہا تھا، شہزادے، میں بھی تمہاری طرح جادوگر کی قید میں ہوں۔ مجھے پھول شہزادی کہتے ہیں۔ میں ملک چمنستان کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ یہ جادوگر مجھے وہاں سے لے آیا۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے انکار پر اس کمبخت نے مجھے یہاں قید کر دیا۔ نڈر شہزادے نے اسے تسلی دی اور دونوں کالے جادوگر کی قید سے رہائی پانے کی تدبیر سوچنے لگے۔ شہزادی نے موتی شہزادے کو بتایا کہ کالے جادوگر اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک سفید نگر میں رہنے والا پہاڑی طوطا نہ مر جائے۔ اس طوطے تک پہنچنا بہت دشوار ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ جادوگر کی انگلی میں جو انگوٹھی ہے، اگر وہ حاصل کر لی جائے تو بڑی آسانی سے پہاڑی طوطے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ شہزادی نے کہا، شہزادی ذرا ہمت سے کام لو اور کسی طرح جادوگر کی انگوٹھی اتار کر مجھے لا دو تاکہ میں پہاڑی طوطے کو لا کر مار سکوں۔ شہزادی نے ایسا کرنے کی حامی بھری۔ رات کو وہ دبے پاؤں جادوگر کے کمرے میں پہنچی اور اس کی انگوٹھی اتار لی۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے سوچا کہ انگوٹھی شہزادے کو دینے کی بجائے وہ خود طوطے کو لائے گی اور اسے مار کر جادوگر کی قید سے اپنے آپ اور شہزادے کو رہائی دلائے گی۔ شہزادی انگوٹھی لے کر تالاب سے باہر نکلی۔ باہر آ کر اس نے تلمسی انگوٹھی کو زمین پر گھسایا۔ ایک بہت ہی بڑا نمودار ہوا اور بولا، میری مالکن، کیا حکم ہے؟ میرے لیے پری بولی، سفید نگر سے پہاڑی طوطا لے کر آؤ۔ شہزادی کی اتنا کہنے کی دیر تھی کہ جن نے طوطے کا پنجرا لا کر شہزادی کے قدموں میں رکھ دیا۔ شہزادی نے اب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر طوطے کا خاتمہ کر دیا۔ طوطے کے مرتے ہی ایک طوفان برپا ہوا۔ درخت ہلنے لگے، زمین لرزنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہر چیز معمول پر آ گئی تو شہزادی نے دیکھا کہ وہاں نہ تالاب تھا نہ جادوئی محل، البتہ موتی شہزادہ وہاں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہادری کی تعریف کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے حالات بتائے۔ شہزادے نے کہا، نہ جانے میرے والدین کس حال میں ہوں گے۔ ادھر شہزادی کو بھی اپنے والدین یاد آ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انگوٹھی کی مدد سے پہلے دونوں موتی شہزادے
کے گھر جائیں گے اور پھر شہزادی کے ملک چمنستان جائیں گے۔ موتی شہزادے کے والدین اپنے بیٹے کو خوش و خرم دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے ہی دن شہزادہ شہزادی کو چھوڑنے اس کے ملک گیا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھ کر اور شہزادے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے شروع سے آخر تک ساری داستان بادشاہ اور ملکہ کو سنائی۔ بادشاہ دونوں کی بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ اگلے روز قاصد بھیج کر شہزادے کے ماں باپ کو شاہی محل میں بلوایا گیا اور ان کے مشورے سے بادشاہ نے شہزادی اور شہزادے کی شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ کر دی۔ پورے ملک میں ایک شاندار جشن منایا گیا۔ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے چند روز بعد اس نے تمام انتظامی حکومت شہزادے اور شہزادی کے سپرد کر دیے۔ سان اور اس کی بیوی اپنے بیٹے موتی شہزادے کے ساتھ ہی شاہی محل میں رہنے لگے۔ سب بے حد خوش تھے۔ کہتے ہیں کہ دونوں نے اتنی ذہانت اور عقل مندی سے حکومت کی کہ آج بھی اس ملک کے لوگ پھول شہزادے اور موتی شہزادے کا نام بڑی عزت سے لیتے ہیں۔